اب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کلام سنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اب آپ نے یہ کلام سنا، جب ان کو فرمایا گیا فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ عَلَيْكَ، بے شک میں ہی آپ کا رب ہوں۔ اب آپ آ گئے ہیں اس وادی کے اندر، جس مبارک اور مقدس وادی میں آج آپ مجھ سے کلام کریں گے، آج آپ کو نبوت کے تاج سے سرفراز کیا جائے گا، اس لیے اب آپ اپنے جوتے اتار دیجئے۔ اب انہیں پتہ چلا کہ یہ تو میرا رب ہے جو مجھ سے کلام کر رہا ہے۔ اس درخت سے، وہ درخت کے اندر سے آواز آ رہی ہے، وہ درخت بول رہا ہے، اس آگ کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ میں تیرا رب ہوں موسیٰ۔ قرآن ہے یہ، میں قرآن بیان کر رہا ہوں، کوئی حدیث بھی بیان نہیں کر رہا۔ میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں۔ تو جن بزرگوں نے، وہ حضرت ابو الحسن خرقانی ہوں یا بایزید بستامی ہوں یا منصور حلاج ہوں، جنہوں نے انا الحق کا نعرہ لگا دیا، جنہوں نے انا الحق کا نعرہ لگا دیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سمجھنے والے سمجھ گئے، جو نہ سمجھے ان کو سمجھ کبھی بھی نہیں آئے گی۔ تو میں تیرا رب ہوں، انہوں نے کہا ہے میرے معبود میں تیرا کلام سن رہا ہوں یا کسی رسول کا کلام سن رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ، تم اپنے رب کا کلام سن رہے ہو، تم اپنے رب سے بات کر رہے ہو، میرے اور قریب ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت طبیعت، آپ کے کندھے کانپ رہے تھے اور آپ کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور دل مضطرب تھا۔ آپ اس درخت کے قریب کھڑے ہو گئے جس سے ندا آئی تھی انی انا ربک فاخلع علیک، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، اپنی جوتیوں کو اتار دو، اپنی جوتیوں کو اتار دو، اے موسیٰ اپنی جوتیوں کو اتار دو جان سے۔ اس کا مطلب یہ، یہاں سے سمجھ میں یہ آیا کہ پاک اور مقدس جگہ کے اوپر جب حاضر ہوں تو جوتے اتار دینے چاہیے۔ پاک اور مقدس جگہ پر حاضر ہوں تو جوتے اتار دینے چاہیے۔ اور جب اللہ سے ہم کلام ہوں، بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اس وقت بھی جوتے اتار دینے چاہیے، اس وقت بھی جوتے اتار دینے چاہیے۔ اور تیسرا اس لیے بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو جوتیاں اتارنے کا حکم اس لیے ہوا کہ اس مقدس وادی، جس مقدس وادی کی زمین پر تم داخل ہوئے ہو، اس مقدس وادی میں داخل ہونے کی وجہ سے تاکہ تمہارے ننگے پاؤں کو اس برکت والی مٹی سے برکت حاصل ہو جائے۔